وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 جنوری بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 پر مشتمل ہوگا۔ یہ ابتدائیہ ہے سورہ انفال کا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب پڑھ دیں الحمدللہ۔ سورہ انفال میں 10 رکوع ہے۔ بولیے کتنے؟ 10۔ یہ اینڈ تک آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ اور اس کی 75 آیات ہیں۔ کتنی ہے جی؟ 75 آیات ہیں، اور 1075 اس کے کلمے ہیں، 50,080 اس کے حروف ہیں۔ انفال ہے، یہ نفل کی جمع ہے۔ انفال نفل کی جمع، اور اس کا معنی ہے غنیمت۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے سوال اور انہی کے دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا انفال۔ کیا نام پڑ گیا جی؟ انفال۔ پہلے میں نے کہا کہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، انعام کو۔ اصل فرض تو نماز ہے نا، پر آپ نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں انعام نصیب ہو جائے۔ تو یہی ہے اس کا معنی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کو جنگ کرنے کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اور دوسرا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت مآب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ اور تیسرا مرکزی مضمون، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور چوتھا مرکزی مضمون، اس آیت کا مرکزی مضمون، مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں مضمون، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ جہاد کرنا کیوں ہے۔ اور چھٹا مضمون، کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتواں مضمون، اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام، مہاجرین اور انصار کے معاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال کی اپنے سے پہلے سورت اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں کا ذکر، مشہور رسولوں کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ انفال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جوڑ ہے، اور بھی بہت سارے جوڑ ہیں، پر چونکہ میں نے پہلے کہا ہمارا وقت قلیل ہے، تو اس لیے پہلے آیت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہے۔ فاتقوا اللہ، آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے باہمی معاملات کی۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو۔ سارے بولو یار، کیا ہوگا؟ ذرا اونچا بول دیں۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا، اب اس کی تفسیر سمجھ لیں، بڑی کمال کی ہے۔ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد کی ہے۔ بولیے، غزوہ بدر کے بعد کی ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔
اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اختلافی سا بن گیا۔ وہ کیا کہ غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں بھی آ رہا ہے، ترمذی میں آ رہا ہے، ابن ماجہ میں آ رہا ہے، مستدرک میں آ رہا ہے، سب میں منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے اس آیت سے کے متعلق پوچھا کہ انفال کا مطلب کیا ہے؟ بولو انفال کا تو آپ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا، جس نے ہمارے اخلاق پر کچھ اثر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو برابری طور پر تقسیم فرما دیا۔ وہ صورت کیا تھی ذرا سمجھے؟ صورت یہ پیش آئی، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، دونوں فریقوں میں گھمسان کا مارکا ہوا، کافروں میں اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو فتح کے بعد ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے، ذرا آپ بولیں گے کتنے حصے؟ 3۔ ایک تو بھاگا پیچھے دشمنوں کے، وہ جو بھاگے تھے نا نکل کے ان کے پیچھے بھاگا۔ دوسرا مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑا، کیونکہ وہ مال بہت لے کر آئے تھے اور سارا ہی چھوڑ کے سارا ہی چھوڑا، کچھ بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ اور تیسرا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفنس میں لگ گیا، دفاع میں لگ گیا کہ کوئی حضور پر حملہ نہ کر دے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا، مال غنیمت کی باری آئی، تو جنہوں نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا ہے، بولیے انہوں نے کہا، اور وہ جو دشمن کے پیچھے بھاگے انہوں نے کہا بھائی بھاگے تو ہم ہیں، بھگایا ہم نے، یہ تو ہمارا ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ جہاد تو تم نے اللہ رسول کے لیے کیا اور رسول کا دفاع تو ہم کرتے رہے ہیں، لہذا یہ بولو نا۔ تو ایک اختلاف سا پڑ گیا اور حضور وہیں موجود تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تینوں لشکروں کا اتفاق تھا، بھی حضور سے پوچھ لو، کیونکہ پہلی جنگ تھی نا۔ کون سی جنگ تھی؟ تو یہ بھی تربیت کرنی تھی، انہوں نے حضور سے پوچھ لیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری طور پہ سب میں تقسیم فرما دیا۔ اختیار تو اللہ نے حضور کو دیا پر آپ نے تقسیم فرما دیا۔ ایک بات سمجھے۔ دوسری بات، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ بعض لوگوں کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، لمبی لمبی پگڑیاں ہوں گی اور بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی شریعت اللہ کی، دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن اللہ کا، تو نبی کو کون سا اختیار ہے جو تم پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ معاذ اللہ، استغفر۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، جو اللہ نے کہنا وہ نبی نے کرنا ہے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غزوہ بدر پڑھ لو، انشاءاللہ تمہاری اندر گواہی دے گا کہ سنی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ غزوہ بدر میں جب جانے لگے تو آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ رقیہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں، اور ان کے خاوند کون تھے؟ یار سارے بولو نا، سیدنا عثمان پاک غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان تم یہاں رہو، تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے اور تم ہمارے ساتھ بدر میں ہو۔ اب حضرت عثمان وہاں ہیں، اللہ آپ سب کو میدان بدر میں لے جائے۔ میں گیا ہوں، بدر کا جو چوک ہے نا اس پر بدر کے مجاہدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں حضرت عثمان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، حالانکہ فزیکلی حضرت عثمان اس میں شریک ہے۔ آپ نے شریک سمجھا، پوری امت کے محدثین نے شریک سمجھا، اور پھر جب واپسی میں مال غنیمت تقسیم ہوا
تو جتنا دوسرے مجاہدوں کو ملا اتنا ہی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا گیا. یہ میرے نبی کا اختیار ہے، جسے چاہے غیر کو حاضر سمجھے. ایک موقع اور دس دیا جی سبحان اللہ کے. بس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی تھوڑے والوں تے گلاں بڑیاں نے تکڑی. جب صلح حدیبیہ میں کن کو آگے بھیجا؟ یہ ایک ایک بول دے، وہ سارے نہیں بول دے. گج کے صحابہ کے دشمنوں کے ذرا کلیجے سڑنے چاہیے اور ہمارے ٹھرنے چاہیے نا. سیدنا عثمان پاک غنی علیہ السلام کو بھیجا، اس پر تفصیلی بحث تو بڑی لمبی ہو جائے گی نا. جب حضور نے بیعت لی، توجہ کرنا، حضرت عثمان کے بدلے کے لیے، تو کیا فرمایا اللہ نے کہ نیچے ہاتھ صحابہ کا، اوپر آپ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر اللہ کا. میں بھی بیعت کرتا ہوں. ہائے ابھی قتل ہے تو اللہ بیعت کر رہا ہے بدلے کی، صحابہ، حضور. اور جب شہید ہو گئے تو پھر اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو کھڑا کر دیا. ہاں جی، حضرت امیر معاویہ کے کھڑے ہونے کی وجہ یہ بیعت تھی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. بھئی بایاں تو نیچے تھا نا، اور اپنے دائیں کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بولو یہ ہے. اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. بدر میں حضرت عثمان نہیں ہے، حضور نے شریک سمجھا. حدیبیہ میں حضور نہیں ہے، پر آپ نے شریک سمجھا. یہ میرے نبی کا اختیار ہے، جس کو چاہے حاضر کر دے، جس کو چاہے غیر حاضر کر دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اب جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بات تو سمجھ آ گئی، میرے نبی کا اختیار سمجھ آ گیا نا. اتنا غیر اختیاری نہ سمجھو. اس کا ایک شان نزول اور بھی ہے اس آیت کا، وہ بھی سنا دوں اگر سبحان اللہ ہو جائے. مسند احمد ہی میں روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، تو جس نے عمیر کو شہید کیا تھا اس کا نام تھا سعید ابن العاص. اس کو میں نے قتل کر دیا، اس کو، اور اس کی تلوار میرے پاس آ گئی. وہ تلوار مجھے بڑی محبوب تھی. میں وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، میرا بھائی اس سے شہید ہوا ہے اور یہ اس کی ہے جس کو میں نے قتل کیا ہے. مگر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم مال غنیمت میں جمع کراؤ، نہ یہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ یہ تیری ہے نہ، اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ تلوار، حضرت یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دل میں مجھے بڑی تنگی محسوس ہوئی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار میرے پاس رہے، پر میں کچھ کر سکتا نہیں. میں نے جو حضور نے فرمایا میں نے وہی کر دیا. بولیے وہی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے بلایا اور وہ تلوار مجھے عطا فرما دی. فرمایا بھائی اب مجھے اختیار ہے دینے کا، تو آپ کی خواہش تھی یہ تلوار آپ لے لو. کہو نا جی سبحان اللہ. اب آپ ایک سبق نوٹ کر لیں، پورے قرآن میں آپ کو کام آئے گا. یہ تقریباً مال غنیمت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بولی کتنی؟ 3. ایک تو انفال کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ انفال. اس میں اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت میں آ رہا ہے. دوسرا ہے غنیمت. بولیے مالے، یہ وہ ہے جو کفار چھوڑ کے بھاگ جائے. اور تیسرا ہے مال فے. بولیے مالے، جو کافر لڑائی لڑنے کے بغیر چھوڑ دے اور چلے جائیں، لڑائی بھی نہ ہو اور وہ مال دے دے یا چھوڑ کے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں. سب کی آگے آگے تقسیم بیان ہوگی. مال فے کا سورہ حشر میں ذکر آ رہا ہے، باقی کا انشاءاللہ اسی سورہ میں آگے ذکر آ جائے گا. اب ایک علمی بات اور سمجھیں. بعض ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس
حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت سدی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ جو آیت ہے اب یہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اسی صورت کے 5ویں رکوع میں آ رہا ہے کہ پورے مال غنیمت کو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب پر چھوڑ دیا جائے، جس طرح چاہے میرا نبی خود خرچ فرمائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ صرف بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے رکھ دیا جائے، اور 4 حصے شرکائے بدر، شرکائے جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیے جائیں۔ تو سورہ انفال کی یہ جو پہلی آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا، اور وہ بیان آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے۔ بولو آیت نمبر 41۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے جو مال فے کی جو سورہ حشر میں آ رہی ہے، مگر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ منسوخ نہیں ہوئی، اس میں پہلا حصہ بیان ہوا ہے اور آیت نمبر 41 میں اگلا حصہ بیان ہوا ہے۔ یہ آیت بھی منسوخ نہیں اور بولو وہ بھی۔ ہم جب 41 میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک مسئلہ اور سمجھو، غازیوں کو انعام دینے کی، غازی کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاد کر کے آئے، بولو جو جہاد کر کے آئے۔ زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں غازی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مرد حرب ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 طریقے تھے، بولو یہ بڑی علمی بات ہے، سمجھ لے کتنے طریقے؟ نمبر 1، اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص فلاں مخالف کو قتل کرے گا اور اس مقتول سپاہی سے جو کچھ ملے گا یہ اس مجاہد کو دیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، بولو جس نے قتل کیا۔ دوسرا طریقہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے اور حکم دیا جائے کہ جہاں تم جہاد کرنے جا رہے ہو وہاں سے جتنا مال غنیمت ملے گا سب تمہیں دے دیا جائے گا، بولو سب تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو جس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو امیر کی ثواب دید کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اب آپ کو پھر ذرا ترجمہ سمجھا دوں اور بات سمجھا کے، ایک بڑی خوبصورت حدیث آج پہلے درس کے پہلے تحفے کے طور پر لایا ہوں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی، آیت کیا ہے ذرا پھر سے پڑھ لے اور توجہ سے۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمت کا مال تو اللہ اور اس کے اب وہ تو اختلاف تو ہوا نا صحابہ نے، انہوں نے کہا ہمارا ہے، انہوں نے کہا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو صلح کرنے کی پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا، آپ بولیں گے نہیں ہیں، ساتھ ہی ڈھلے ہو گئے۔ فاتقوا اللہ، بولو اللہ کا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور صلح کرو آپس میں۔ یقین کرے بڑی سے بڑی لڑائی ہو، اللہ کا ڈر آ جائے صلح فوراً ہو جاتی ہے، اور جہاں خوف خدا کوئی نہیں، چھوٹوں بڑوں کا حیا کوئی نہیں، بولو وہاں صلح ہو سکتی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اب آخر پہ ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ واہ جی واہ واہ، کمال کی حدیث ہے، کیا یاد کریں گے آپ بھی، کس سخی سے آپ کا پالا پڑا ہے۔ میری سخاوت یہی ہے نا، عارف صاحب دی یہ ہے، فلیکسوں نے پیسے چھڑ دیں، ساڑی ہے ہی ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سنو جی، حدیث بڑی کمال کی ہے اور میرے سامنے ہے، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے بیٹھے ہوئے، اچانک مسکرانے لگے اور پھر آپ نے ہنسنا شروع فرما دیا۔ تو حضرت عمر پاک علیہ السلام بولے
کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. آپ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس پڑے. کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 شخص اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. کس کے بل؟ گھٹنوں کے بل. اب یہ کھڑا تو انہوں نے ہونا ہے قیامت والے دن. کب؟ یا پھر یہ ہے کہ ہو گئے کھڑے. بولیے. پر دونوں واقعات عالم برزخ کے ہیں اور سرکار مدینہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی پاک نظر کا کمال ہے. کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی اپنی قسمت خراب ہے. فرمایا کہ 2 شخص اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا اللہ میرے بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ لے, میرے اس بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ. اللہ نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے اس سے بدلہ دے. وہ ظالم سے کیا فرمایا کہ اس کو بدلہ دے. اس نے کہا اللہ میرے پاس تو نیکیاں بھی اب باقی نہیں رہی. اس نے کہا پھر اے اللہ میری برائیاں اس پر لاد دے. وہ جس نے بدلہ لینا تھا اس نے کہا میری برائیاں اس پر ڈال دے, اس کے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں. اس وقت میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ فرمانے لگے کہ وہ دن بڑا سخت ہے. لوگ چاہتے ہوں گے کہ تلاش میں ہوں گے لوگ کہ کسی پر ان کا بوجھ پڑ جائے اور ہم بچ جائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا, وہ بدلہ لینے والے کو فرمائے گا کہ اپنی نگاہ اٹھا اور ان جنتوں کو دیکھ. وہ دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ یہ تو چاندی کے کلے ہیں, سونے کے محل ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جو لؤلؤ اور موتیوں سے جڑے گئے ہیں. اے پروردگار مجھے بتایا جائے کہ یہ مکانات, یہ محل, یہ درجے کسی نبی کے ہیں, کسی شہید کے ہیں یا کسی صدیق کے ہیں. آپ سنیے اگلا, اللہ فرمائے گا یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا. یہ ان کے ہیں جو اس کی قیمت ہے. تو یہ بدلہ لینے والے کہے گا اللہ کس سے ان کی قیمت ادا ہو سکے گی, کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا؟ فرمایا تیرے پاس تو اس کی قیمت ہے, تیرے پاس تو اس کی قیمت ہے. وہ خوش ہو کر کہے گا اے پروردگار میرے پاس کون سی قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا یہی کہ جو تیرا حق اس مسلمان پر ہے تو اسے معاف کر دے, یہ سارے محلات میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں. تو وہ فوری بڑی جلدی کہے گا یا اللہ میں نے معاف کر دیا, یا اللہ میں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کا ہاتھ تھام اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا آخری حصہ تلاوت فرمایا کہ فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَأَصْلِحُوا بَيْنَ ذَاتِكُمْ. ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ذَاتِكُمْ, اور آپس میں اصلاح کر لو. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں خود صلح کروا دے گا. یہ حدیث سن تو مزہ آیا نہیں آیا؟ تو دوجے نو معاف کر دیا کرو, تھوڑی مہربانی. تے مولوی نو نہیں. ہوں میری باری کون بولے گا؟ اور بھائی اس کو پہلے معاف کر دو. بولو اس کو, کیونکہ اس کو تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی قبول تو ہم سب کی. اس لیے بھائیو قیامت والے دن نہیں تھے اللہ آپ صلح, کیونکہ بعض لڑائیاں ایسی ہوندیاں نے. میں نے ایک بندے نے آخیا کہ میں فلاں مولوی صاحب نو ملنا چاہنا. چلو تمہیں کھول کے دس دیں, سید عرفان شاہ مشدی کا نام سنے؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں انہوں نے ملنا چاہنا. وہ بھی میرا یار ہے. میں انہوں کہا بھی تینوں مولانا صاحب ملنا چاہتے ہیں. اگو وہ مینوں کہندا میں ساری عمر انہوں گالاں کڈیاں نے, ساری عمر, حتیٰ کہ اندر شہر جا کے بھی گالاں کڈ کے آیا ہے. اندر گھر دے نال والا جڑا تلمبا ہے عرفان شاہ صاحب کہنے لگے یار ملاقات حرج کوئی نہیں ہے, پر جے میں کر لئی تے لوکاں آکھنا بھی ساری عمر کی کردا رہیا ہے تے ہن کی کیتا ہے. تے او مینوں مولوی صاحب کہن بھی تو دس بیٹھے نے گھر میں آپے ہی آ جانا. میں کہ آپے شاپے والا چکر نہیں کرنا, ایتھے تینوں انہاں لمبا پایا ہوئے تے قصور میرا بن جانا ہے. پورے ملک وچ میں کی جواب دیاں گا؟ یہ کام نہیں کرنا. ٹائم لو تے پھر تے ٹائم ہو دیندا کوئی نہیں. خیر انہاں کہا تو کوشش جاری رکھ.
میں کوئی انہیں 15 دن بعد پھر مولوی طارق جمیل صاحب فون کیتا، انہیں کہا بھی ہاں جی ملاقات دا بڑے ٹائم، میں کہا جی اسامہ تے بش دی کرا سکنا، تواڈے دوواں دی نہیں کرا سکتا. سمجھ آئی جے؟ اسامہ تے بش دی کرا سکنا تواڈی. ویکھ لو امریکہ دے طالبان میٹنگاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، انہاں دی اجے تک نہیں ہوئی تے ہونی بھی. تو بعض صلح ایڈیاں مشکل ہوندیاں نے کہ بندے کرا سکتے، اللہ کہندا ہے آن دیو میں آپ ہی کرا لاں گا. کہو نا سبحان اللہ. جدو ایڈی وڈی بمپر آفر ملے کہ سارے مال تیرے تے قیمت یہ کہ اپنے بھائی نو معاف کر دے، انہیں نعرہ ماریا میں معاف کیتا. اللہ نے فرمایا پھڑ اوندا ہاتھ تو تے وہ پھڑے تیرا تے دو میں جاؤ جنت وچ. کہو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا